بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی اس مضمون کی روایت کہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کے وقت اس تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس کے اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نظام انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض ساتوں سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 10 مسلمان ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کر بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت کا حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حصہ حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کی نورینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اس طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق کا حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود انتہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کا ان کا حق ان کو حصے اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سیدنا بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بلشت بھر زمین بھی از راہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کی گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کا میراث کاٹ لے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جنت کا میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر جہیز کی کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اس طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہذا فرمایا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا، ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کے کسی یتیم بچے کے کھانے
کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی تیسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی، اور جان کلی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہو۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والا۔ ایسا شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے اور اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ خوش، لیکن وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر ہونے کی کوشش بھی کرے تو پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بات۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوشی دلی سے پرورش کرے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 9، رات کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کی موت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔